بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا مختصر سا خلاصہ جو ہے دلی ایک پارے کا جو ہے وہ بیان کیا جائے گا تاکہ اہم اہم مضامین جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ قرآن پاک کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے کھولنا، کیونکہ اس سے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ فاتحہ رکھ دیا گیا۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اس سورت کا ایک نام القرآن بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہ، نہ اس کی مثل کوئی قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی اور کوئی سورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں نہ ہی تورات کے اندر۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کر دی کہ اس سورت کو 3 حصوں کے اندر بیان کر دیا گیا۔ فرمایا جب الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت ایک معاہدہ لے رہے ہیں، اے بندے تیرا کام میری عبادت کرنا اور میرا کام تمہاری مدد کرنا ہے۔ جب اس کے بعد جو ہے جب انسان یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اللہ نے پھر خود دعا بھی بتا دی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں پر راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اس سے مغضوب علیہم کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، بے عملے لوگ ہیں۔ اور ظالین سے مراد جو ہے بے علم لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کے آگے جو ہے سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ تو اور سورۃ البقرہ کی مثال فرمائے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آگے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کے اندر شک و شبہ ہو جائے پھر انسان جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر آگے لوگوں کی 3 طرح کی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ ایک جو ہے وہ مخلص مومن ہے، ان کی نشانیاں بیان کر دی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں، اور جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو مخلص مومن ہے یہ ہدایت پر بھی ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جو بالکل کافر ہیں، جو اعلان جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، بالکل انکار کرنے والے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وہ حق بات کو سننا پسند ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بعض جو ہے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ دیکھ کر جو ہے آ جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہے یہ سب سے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ بھی جہنمی ہے اور ان کے بھی سخت عذاب ان کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا قرآن پاک کا خاص طور پر امتیاز ذکر کر دیا کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دینی لوگوں کو کیا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہ اللہ رب العزت خود فرمایا رہے ہیں کہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم جو ہے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی کچھ نشانیاں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اور آگے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو ایسا کرو کہ اس کی مثل جو ہے کوئی ایک سورت ہی لا کر دکھاؤ، قل هو اللہ جتنی سورت لا کر دکھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کہ پھر جو ہے مان جاؤ اور پھر ڈرو اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن انسان اور جہنم ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انسان کی ابتدا کی فضیلت بیان کی گئی کہ انسان کو جب جو ہے پیدا کیا گیا اس وقت نہ تو کوئی مفسر تھا نہ کوئی مورخ تھا تاریخ لکھنے والا، تو وہ بات بھی تو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کس وجہ سے انسان کو خلیفہ بنایا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر جو ہے فرشتے کہنے لگے اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے نام بتائے سب کو، فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی، تو آدم علیہ السلام نے وہ یاد کر لیے، بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے اس انسان کو
اپنا خلیفہ بنا لیا. تو انسان کو فضیلت جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے بنی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. پھر آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر بہکایا گیا تو شیطان نے ان کو بہکا دیا. تو پھر اللہ نے ان سے امتحان لیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت سے چلے جاؤ. اور پھر انہوں نے ایک دانہ کھا لیا, پھر ان کو جنت سے دنیا کی طرف اتار دیا گیا. اس کے اندر بھی نشانیاں. اور آگے بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام جو ہے اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق. پھر اسحاق کے آگے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یعقوب. یعقوب کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا, جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کی بہت سارے اللہ نے ان پر انعامات کیے. فرمایا ان پر یہ انعامات تھے کہ ان کے لیے منت سلوہ آسمانوں سے اترتا تھا, اور ان کے لیے جو ہے اوپر جو ہے فرمایا کہ بادل جو ہے وہ ان کے سایہ کرتے تھے, دھوپ بھی ان پر نہیں آتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. پھر فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ کتنے لوگوں, اے بنی اسرائیل والوں تم کو فرعون سے بچایا جو کتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, تمہارے مردوں کو جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں, اور فرمایا کہ تم جو ہے اس کے بدلے میں کیا کرو, تم نماز قائم کرو, زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور آگے پھر جب بنی اسرائیل والوں پر جو ہے آسمان سے منت سلوہ اترتا تھا تو یہ کہنے لگے اے اللہ ہم ایک ہی کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں, تو اب ایسا کرو کہ ہمارے لیے ہم خود جو ہے وہ زمین کے اندر کھیتی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے ان کی بات کو مان لیا. اور آگے فرمایا ایمان والو, اور آگے یہودی کہتے ہیں ہم حق پر, عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر. تو اللہ نے فرمایا ایمان والا ہو, چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی ہو, جو بھی کامیابی کا راستہ کیا ہے, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے وہی کامیاب ہے. ایمان والے بھی اسی وجہ سے کامیاب ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر یہ ایمان لانے والے ہیں, تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہے. اور آگے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے ان کا کوئی مقتول ہو گیا, کسی کو قتل کر دیا گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ایسا کرو کہ ایک جانور کو, گائے کو ذبح کی جائے اور اس گائے کا گوشت جو ہے اس مردے کے ساتھ لگایا جائے. وہ مردہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ یہ میرا قاتل فلاں ہے. لیکن لوگوں نے انہوں نے آگے سے سوال کرنا شروع کر دیا, وہ گائے کیسی ہو, اس کی عمر کتنی ہو, وہ دودھ دیتی ہو یا نہ, اس کا رنگ کیسا ہو. تو جتنا وہ سوال کرتے گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر اتنی ہی سختی آتی گئی. فرمایا گیا کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, یعنی ہمیشہ عبادت اللہ کی کرو, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, یہ ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے. اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. اور جب جو ہے ہم نے ان سے وعدہ لیا تم آپس کے اندر خون نہیں بہاؤ گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے. اور آگے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے. تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ چلتا ہے. اور آگے فرمایا کہ بعد جو ہے کافر کہنے لگے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے, تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو کہہ دو کہ جو جبریل جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں آتا, وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی پیغام لے کر آتے ہیں. جب جبریل کا انکار ہوگا تو گویا وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن, فرشتوں کا دشمن اور رسولوں کا دشمن جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے, وہ در حقیقت اللہ کے ہی دشمن ہے. اور اللہ رب العزت پھر کافروں کو بھی اپنا دشمن بناتے ہیں. اور آگے جو ہے ایک لفظ جو ہے ایمان والوں کو یہ بتا دیا گیا, کوئی ایسا لفظ جو ہے جو ذو معنی ہو, جس کے معنی کے اندر کوئی بے ادبی کا بھی عنصر ہو, وہ لفظ استعمال نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تو وہ فرماتے تھے رائنا یا رسول اللہ کہ ہماری رعایت کیجئے, ہماری طرف دیکھیے. تو بعد جو ہے وہ کافر جو تھے وہ ایسا کرتے تھے, وہ رائنا, یہ منافق رائنا کا لفظ کہ اس کا ایک معنی چرواہا بھی آتا تھا کہ ہماری طرف جو ہے, تو چرواہے کا معنی وہ استعمال کرتے تو وہ مسکراتے. تو اللہ رب العزت نے فوراً ایمان والوں کو فرما دیا اے ایمان والوں تم جو ہے نہ کہو رائنا بلکہ یہ کہو انظرنا, اے محبوب ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے. تو یہ لفظ استعمال کرو. اور آگے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں یہ عیسائی کسی چیز پر نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کسی چیز پر نہیں, حق والے تو ایمان والے ہیں کہ ایمان والے وہی جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ یہودی اور عیسائی بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں, ابراہیم کو ماننے والے ہیں, اور لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تو توحید کے قائل تھے, وہ تو لوگوں کو بتوں کو توڑنے والے تھے, اور تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, تم کیسے جو ہے ابراہیم کے ماننے والے ہو سکتے ہو. آگے ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کی جو تعمیر کی
اس کا تذکرہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، جتنی مرضی ان کے ساتھ نرمی اختیار کر لو. یہ اللہ رب العزت جو ماضی حال مستقبل کو جاننے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں جب تک تم ان کا ملت کے اندر نہیں چلے جاؤ گے، ان کا دین اختیار نہ کر لو گے، ان کے مذہب میں نہ چلے جاؤ گے، اس وقت تک جو ہے یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور آگے فرمایا بنی اسرائیل والو تم میری نعمتیں یاد کرو جو میں تم پر کی تھی، اور میں تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس امت محمدیہ سے پہلے سب سے زیادہ فضیلت والی امت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی امت تھی. اور آگے فرمایا کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا اور یہی وہ جو ہے آخرت کے لیے بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب بھی تم کو موت آئے اسلام کی حالت کے اندر آئے. فرمایا کہ اسلام میرے بعد جو ہے کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اسی کی جس کی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی ایک اللہ کی ہی عبادت کرو گے. اور آگے فرمایا ایک امت تھی جو تم سے پہلے چلے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ محض قصے کہانیاں نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ ملا ان کو جو انہوں نے کیا، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے. نہ تم سے پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا، اور نہ ہی جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. اور آگے فرمایا گیا اگر یہ ایمان لے آئے منافق لوگ ایمان لے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے. تو اس کے اندر صحابہ کرام کی ایک عظمت بھی ذکر کر دی گئی کہ جس طرح سارے صحابہ کا ذکر ہے، جس طرح سارے صحابہ ایمان لائے منافق کی بھی ایمان لے آئے تو فرمایا کہ یہ ہدایت پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا کہ صبغۃ اللہ کا رنگنا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی خاندان کا ساتھ تعلق ہونا یا روحانی تعلق ہونا یہ انسان کو کبھی کام نہیں آئے گا جب تک انسان خود نیک اعمال نہیں کرتا. اگر خود نیک اعمال کرنے والا ہے تو فرمایا کہ وہ پھر تو کامیاب ہے، ورنہ کسی نبی کی اولاد کا ہونا یہ انسان کے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے اور اسی طرح اور بھی